السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ناچیز غفران احمد مصباحی جماعت رضائے مصطفیٰ میں شامل ہونے والے جملہ ارباب اہل سنت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محمد خورشید صاحب نے ممبئی سے سوال کیا ہے کہ کیا سفر کے مہینے میں بیماری اور پریشانی ہوتی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں، اور کسی بھی مہینے سے بدشگونی یا بدفعلی لینا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ذکر و شکر کریں، اللہ تعالیٰ جملہ پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرمائے گا۔ ایک صاحب ہے ثانب رضا اتراکھنڈ سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت میں جہاں ٹیوشن پڑھانے جاتا ہوں وہاں میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ اپنا نام اور ولدیت دے کر کے کسی عامل سے چیک کرائیں اور دیکھیں کہ آپ کو کوئی عصبی خلل تو نہیں ہے، یا اس کے علاوہ آپ آیت الکرسی کا ورد کریں اور جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے اس کا ورد کریں، انشاءاللہ اس پریشانی کو اللہ دور فرمائے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، کیا نماز میں پیجامہ پینٹ کی موری موڑ کر نماز ہو جائے گی یا پھر بنا موڑے ہاف آستین میں نماز ہوگی؟ اور کچھ لوگ پیجاموں کو کمر میں کھونچ لیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ محمد ادریس صدیقی صاحب نے یہ سوال کیا ہے۔ نماز میں کرتا شرط آستین موڑ کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، یعنی ایسی نماز جس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، لہٰذا اصطلاح شرع میں اس کو کف ثوب کا نام دیا جاتا ہے۔ آستین وغیرہ موڑنا، موری موڑنا یا پیجامے کو کمر میں کھونچ لینا، یہ ساری صورتیں کف ثوب میں آتی ہیں، لہٰذا اس طریقے سے نماز درست نہ ہوگی۔ یہ فعل مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مکروہ تحریمی واجب الاعادہ کا حکم ہے یہ، واللہ عالم بالصواب۔ ایک اور سوال تھا، کیا ہاف آستین میں نماز ہو جائے گی؟ تو اس کا حکم کراہت تنزیہی کا ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن اس فعل سے بچنا چاہیے، واللہ عالم بالصواب۔ ایک محترمہ نے سوال کیا تھا کہ ہم قرآن شریف مکمل نہیں ہو پاتا اور بعد میں اس کو پورا کر لیتے ہیں، تو کیا اس کو بخشنا جائز ہے، یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ بخش سکتی ہیں اور بخشنا بالکل جائز ہے، حدیث پاک کی روح سے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی اچھی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے پکا اور نیت کر لی ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کے مرحوم کو اسی دن سے پہنچنا شروع ہو جاتا ہے جس دن سے آپ نے اس کو شروع کیا ہے، اور بعد میں اہتمام کے ساتھ فاتحہ بالکل کر سکتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ خلیق رضا صاحب حسوا سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ نماز کے دوران دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ رہنا چاہیے؟ تو بہار شریعت اور قانون شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ رہنا چاہیے، واللہ عالم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور بعد میں بندوں نے فرق پیدا کر لیا، سنی، وہابی، بریلوی، اور اس طرح کے اس نے جملے بولے، اور مزید کہا کہ ایک پرندہ چڑیا بھی فرق نہیں کرتی کہ یہ مسجد کس کی ہے، یہ مندر ہے، مسجد ہے، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ یہ شخص حقیقت سے ناواقف ہے، اسے حقیقت سے واقف ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کا آج سے 1400 سال پہلے کا یہ فیصلہ ہے۔ حضور پر ایمان لانے والے وہ بھی تھے جو حضور کی اقتداء میں نماز بھی پڑھتے تھے، ان کا چہرہ بھی دیکھتے تھے، لیکن انہی کے بارے میں اللہ نے 11ویں پارے میں ارشاد 10ویں پارے میں ارشاد فرمایا، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم بہانے مت بناؤ، حضور کے علم غیب کا مذاق بنا کر کے تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ لہٰذا جو ضروریات دین میں سے کسی ایک بھی چیز کا منکر ہوگا یا تعظیم رسالت کا منکر ہوگا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ وہابی اور دیوبندی ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے ہزاروں مغلظات ہمارے نبی کی شان میں، خود اللہ کی شان میں
جو ہے بقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کا یہ کہنا کہ بعد میں یہ ساری چیزیں انسانوں نے بنا لی ہیں، غلط ہے۔ حضور کے گستاخوں کو اللہ نے نزول آیت قرآن کے وقت ہی دندہ شکن جواب دیا تھا، اور آج امت کی ذمہ داری ہے کہ جو حضور کی شان میں یا صحابہ کی شان میں اپنی حفوات یا مغلظات بکیں، ان کا جواب علماء اہل سنت والجماعت دیں۔ لہٰذا ایسا لگتا ہے یہ شخص صلح کلیہ کی طرف جو ہے اس کا جھکاؤ ہے۔ ایسے شخص کی اقتداء میں نماز درست ہی نہیں ہے، اور تنہا پڑھنا نماز بہتر ہے ایسے باطل نظریات اور عقائد رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے۔ اللہ سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام